ماہ میلاد یعنی ماہ ربیع الاول ہمارے درمیان موجود ہے۔ عاشقان رسول میں ایک الگ ہی خوشی کا سماں ہے، بچے بڑے بوڑھے سبھی خوش ہیں، خوشی سے سرشار ہیں۔ اور خوش کیوں نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت یعنی رحمت دو عالم، شاہ آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت جو ہے۔ ناظرین، اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتے ہی ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے، گھر گھر چراغاں ہوتا ہے اور گلیاں بازار سج جاتے ہیں۔ کبھی کسی سمت سے نعتوں کی آواز آتی ہے تو کبھی کسی طرف سے درود و سلام کی صدائیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جب 12 ربیع الاول شریف کی بڑی رات آتی ہے تو اہل ایمان بڑی عقیدت سے اس رات کو مناتے ہیں۔ محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، خاص طور پر وہ مبارک ساعت ہیں کہ جن میں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ان مبارک گھڑیوں کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اہل ایمان اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور رب کے حضور اس نعمت عظمیٰ کے ملنے کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جب 12 ربیع الاول کا مبارک دن آتا ہے تو گویا عید کا سماں ہوتا ہے، فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں۔ آپ امیجن کر رہے ہیں نا، آپ کے نگاہوں میں وہ منظر اس وقت آ رہا ہوگا، اللہ اکبر، کیا مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں ہوتی ہیں، عاشقان رسول جھوم رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، جلوس میلاد نکل رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ شربت اور لنگر میلاد کی تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے، بچوں میں شیرنی کے ساتھ ساتھ عیدی بھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور بس ایک عجیب سا کیف و سرور والا سماں ہوتا ہے۔ مگر ناظرین، ان خوشیوں کے عالم میں بس ایک ایسی مخلوق بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو خوشی کے بجائے ایک رنج کی کیفیت میں مبتلا ہوتی ہے۔ یعنی عالم اسلام میں خوشیاں اپنی انتہا پر ہوتی ہیں تو وہیں دوسری طرف چند لوگوں کا غم اور تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب تک میلاد کی خوشیاں منائی جاتی رہتی ہیں ان لوگوں کا غم و غصہ بھی جلتا ہی رہتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر ان سے ان کے غم کا سبب پوچھا جائے، ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میلاد منانا بدعت ہے، اور ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ ناظرین، ہر سال ماہ میلاد کے آتے ہی یہ غم کے مارے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے بھولے بھالے سنی بھائیوں کی خوشیوں کا مزہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر سال یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ الحمدللہ علماء اہل سنت اس سوال کا کئی بار جواب دے چکے ہیں اور میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت کر چکے ہیں۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، شاید یہی وجہ ہے میلاد کے منکرین کسی صورت ان کو تسلی نہیں ہو رہی۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا